اور یاد رکھیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں بعض اوقات انسانوں کو بھی ایسی نعمتوں سے نواز دیتا ہے، اگرچہ بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے یہ ہر ایک کو حاصل ہوتی نہیں ہے۔ اس کو روشن ضمیری کہتے ہیں۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب انسان ریاضت کرتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا، اور ہر چیز کی اپنے باطن کی ظاہر کی برائیوں سے حفاظت کرتا رہتا ہے، رزق حلال بالکل رزق جو ہے طیب اور حلال کھاتا ہے، تو پھر بعض اوقات اس کا قلب اتنا صاف ستھرا ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں جھانکے تو سامنے والے کے باطن کا عکس نظر آتا ہے اس میں۔ تو اب اسی لیے بعض اوقات بزرگان دین جب کوئی جا کے بیٹھتا تھا تو تم یہ سوچ رہے ہو، یہ کرنا چاہتے ہو، یہ ہم سے پوچھنا چاہتے ہو، بتا دیتے ہیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے دور کے اندر، آج کے دور میں بھی ایسے موجود ہیں، لیکن اب جو ہیں بہت سے وہ جعلی اور ڈبے پیر بھی آ گئے ہیں میدان عمل میں، جو جیسے ایک بچیوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے بھائی نے ایک پیر صاحب سے ہماری بیعت کروا دی ہے، تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے بے پردہ بیٹھو، عورتوں کو کہتے ہیں بے پردہ بیٹھو۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ جی عورتوں کو تو پردے کا حکم ہے، فرمایا فقیر سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے، مجھ سے تمہارا باطن نہیں چھپا ہوا، تو پھر ظاہری پردے کا کیا فائدہ؟ آپ اندازہ کریں۔ اس قسم کے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو شریعت کے خلاف باتیں کر کے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم مرشد کامل ہیں۔ تو اب یہ بعض اوقات تو یہ صرف ڈھکوسلا ہی ہوتا ہے کہ فقیر کو سب پتہ ہے تمہارے باطن میں کیا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے اور اس کا ظاہر اس کے خلاف ہو، بے عمل آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو پھر آپ کو امتحان لے لینا چاہیے دائرہ ادب میں رہ کے کہ حضور اگر میرے باطن کا پتہ ہے تو بتا دیں میری جیب میں کیا ہے، اور میں گھر پہ کتنے پیسے رکھ کے آیا ہوں، اور میں نے کیا کیا کھایا، صبح کتنے نوالے کھائے تھے، کون سا ناشتہ کیا تھا، ذرا بتائیں تو صحیح۔ نہیں بتا سکے گا، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں۔ تو یہ غلط چیز ہوتی ہے کہ ہم بعض اوقات سامنے والے کی لچھے دار گفتگو سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس قسم کا واقعہ بیان کر کے تم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بتا دیا، بس نبی کے غلاموں کو بھی اللہ ایسے عطا فرماتا ہے، پھر یوں دیکھیں گے دائیں بائیں کہ بھئی میں بھی وہی ہوں، مان لو کہ مجھے بھی پتہ ہے تم کیا کیا کرتے ہو کیا نہیں۔ وہ مرید متحیر ہو جاتے ہیں، بعض اوقات مروب متاثر ہو جاتے ہیں، پھر وہ باہر نکل کے جو بچے جمہورے ہوتے ہیں قریبی، وہ دوسروں کو پٹاتے ہیں، شیخ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، پیر صاحب سب جانتے ہیں۔ اچھا سب جانتے ہیں، امتحان لے لیں، امتحان کا کہیں گے ناراض ہو جائیں گے، بے ادب گستاخ، امتحان لیتے ہو، یعنی امتحان نہ لو، ان کی باتیں مان لو۔ تو یہ میں جب باتیں اس قسم کی کہتا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہمارے اچھے مشائخ کو بدنام کر رہے ہیں، جو آستانے سینہ بسینہ دین کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کے متبعین، ان کے بعد میں آنے والے جو خلفاء ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ لوگ بدنام کر دیتے ہیں۔ میں تو ایسے مشائخ سے بھی گزارش کرتا ہوں جو باعمل اور اچھے ہیں کہ ان کے خلاف کریکٹ ڈاؤن ہونا چاہیے، ان کو آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس قسم کے لوگ کہ بے عمل اور بالکل ہی نبی کریم کی نہ مانے، نہ اللہ کے مانے، اور وہ دعوے کرے بڑے بڑے ولایت کے، یہ غلط ہوتا ہے، اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔